السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عاصم صاحب کے بیان کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی جامہ پہنانا آسان فرمائے۔ شکر فرمائیں کہ اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سننے کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جن کو عمل کی توفیق دینا چاہتے ہیں، ورنہ اس وقت ہمارے بہت سے بھائی نافرمانی سن رہے ہوں گے، نافرمانی مجالس میں ہوں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہت ہی غیبتوں میں، چائے کی دکانوں پر، موبائل کی دکانوں پر، دوراہوں چوراہوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک نے سننے کی توفیق دی، اللہ کا شکر فرمائے۔ مانگنے کی توفیق ان کو دی جاتی ہے، دعا مانگنے کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ صبر کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن کو اجر عظیم عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ شکر کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن کی نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ سنتوں کی توفیق ان کو دی جاتی ہے جن سے محبت فرماتے ہیں، آسمانوں پر جن کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک پورے دین پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے دین پر آئیں گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مددیں آئیں کیونکہ وہ پورے دین پر تھے۔ خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، سب پورے دین پر۔ اس لیے اللہ کی مددیں آئیں، اللہ کی نصرتیں آئیں۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اللہ محبت فرماتے تھے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی رعایت فرماتے تھے۔ آج صبح سے شام تک ماں بچے سے کہتی رہتی ہے، بچہ سنتا نہیں۔ صبح سے شام تک گھر کی خواتین اپنے بھائیوں سے، اپنے شوہروں سے کہتی ہیں، نہ شوہر سنتے ہیں، نہ گھر والیاں سنتی ہیں، نہ بھائی بہن کی سنتے ہیں، نہ بہن بھائی کی سنتی ہے۔ وہ کون تھے کہ جن کی آسمان والے سنتے تھے؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وجود زمین پر ہے، حکومت آسمان پر ہے، تعلق پورا دین زندگی میں تھا۔ خدا کے وعدوں کا یقین، خدا کی طاقت کا یقین، خدا کی قوت کا یقین، خدا کی بنائی ہوئی جنت کا یقین، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا یقین، نعمائے جنت کا یقین، جہنم کے موذی جانوروں کا یقین۔ ایک صحابی کو ایسے حاصل ہو چکا تھا جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پورے پر وعدہ ہے، جس کی زندگی میں پورا دین آئے گا اللہ اس کی زندگی موت دونوں کو آسان فرمائیں گے۔ زندگی کے مسائل ابھی اٹکے ہوئے ہیں، موت کا تو کیا کہنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، سر مبارک میری گود مبارک میں تھا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يدخل يده في الماء ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت۔ ہمارے تو زندگی کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، وہ تو عالم ہی دوسرا ہے، ابھی زندگی کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں کہ کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ یہ ساری ان کی وجوہات آقا کے دین کو چھوڑنا، آقا کے اخلاق کو چھوڑنا، آقا کی تعلیمات کو چھوڑنا، آقا کی ہدایات کو چھوڑنا، آقا کی سیرت سے روگردانی کرنا۔ 15ویں صدی کا ایمان والا آقا سے تو محبت کرتا ہے، آقا کے لباس سے محبت نہیں کرتا۔ کہ آقا سے محبت ہے، آقا کے چہرہ انور سے محبت نہیں ہے۔ آقا سے محبت ہے لیکن آقا کی ہدایات سے محبت نہیں ہے۔ آقا سے محبت بہت ہے لیکن آقا کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے۔ شہروں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، مال والوں میں جائیں، غریبوں میں جائیں،
मासूम बच्चे यहूदियों की झोली में, ईसाइयों की झोली में, नसरानियों की झोली में, दुश्मनान इस्लाम की झोली में, मोहम्मद मुस्तफ़ा की झोली मकातिब दीनिया मासूम बच्चों से खाली पड़ी है। मासूम बच्चे गैरों की झोली में गए, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली को छोड़कर। दुश्मनों की जबान लाखों रुपया खर्च करके सीख रहे हैं, मेरे रब की जबान, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान, अहले जन्नतियों की जबान, सहाबा की जबान, उनकी जबानों से जरा बराबर मोहब्बत नहीं। मेरे घर को आग लगी घर के चिराग से, लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा गया, पत्थर का कीड़ा पत्थर को खा गया, कपड़े का कीड़ा कपड़े को खा गया, रेशम का कीड़ा रेशम को खा गया, 15वीं सदी का उम्मती सुन्नतों को खा गया, शरीयत को खा गया, अहकामात को खा गया, मुतालबों को खा गया। बहन भी उसी ट्रैक पर है, भाई भी उसी ट्रैक पर है, माल वाले उसी ट्रैक पर है, गरीब भी उसी ट्रैक पर है। भाई कुरान से दूर, कुरान की तालीमात से दूर, सुन्नत मुस्तफा से दूर, यही हाल बहनों का है। सुबह सवेरे ट्यूशन के लिए जाती है, सुबह सवेरे ब्यूटी पार्लर में चली जाती है, कॉलेज चली जाती है। भेजिए, शरीयत के सहारे भेजिए, शरीयत के इजहार के साथ भेजिए, एहतराम शरीयत के साथ भेजिए, पर्दे की हाया हिजाब की चादरों में भेजिए। बेपर्दगी के साथ अपनी बेटियों को दुनियावी तालीम देना। याद रखें, नस्लों में कुरान के खादिम नहीं आएंगे, नस्लों में सुन्नतों के खादिम नहीं आएंगे, अल्लाह के दीन के वारिस नहीं आएंगे। नाचने वाले जन्म लेंगे, गाने वाले जन्म लेंगे, बदियों वाले जन्म लेंगे, शरारत वाले जन्म लेंगे, हुक्म अदूल जन्म लेंगे। कब्बों में कब्बे पैदा हो गए, बुगलों में बुगले पैदा हो गए, गधों में गधे पैदा हो गए, घोड़ों में घोड़े पैदा हो गए, फर्माबरदारों में फर्माबरदार आ गए, नाफरमानों में नाफरमान आ गए। किसी भी अल्लाह वाले की जिंदगी को पढ़ो, आपको 90% नहीं 99% यही नजर आएगा कि उनके माँ बाप के तक़वे का असर, उनके माँ बाप की खुदा की मोहब्बत का असर, खुदा के ताल्लुक का असर। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम रात में एक कलाम इलाही पढ़ते थे। अल्लाह पाक ने बेटे को 6 साल की उम्र मुबारक में हिफ्ज़ कलामुल्लाह की तौफीक रहमत फरमाई। 8 साल की उम्र मुबारक में कलाम इलाही को महा तर्जमे के हिफ्ज़ फरमाया। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम मौलाना याहया साहब दूध पीने के जमाने में किताबों में लिखा है 7.5 सिपारे हिफ्ज़ फरमा लिए थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं, नबी के नाम पे बिक जा, नबी के नाम पे मिट जा। ये एक ऐसी तिजारत है कि जिसको बेखतर पाया, उनके नक्शे कदम पे चलने से मंजिलें ठोकरों में रहती हैं। सहाबा मंजिलों के करीब पहुंचे, हम मंजिलों से दूर हो गए। सहाबा खर्च करते करते मालदार बने, 15वीं सदी के ईमान वाले जमा करते करते फकीर बने। बेतरतीब जिंदगी, बेतरतीब जिंदगी, ये बेतरतीब जिंदगी गुजारने का असर है। जूते चप्पल की एक तरतीब है, कुर्ते बनियान की एक तरतीब है, टोपी रुमाल की एक तरतीब है। दाने पांव में दाने पांव का चप्पल पहनोगे, बाएं पांव में बाएं पांव का चप्पल पहनोगे। जूते चप्पल की तो तरतीब समझ में आई, मोहम्मद मुस्तफा ने जो हिदायत दी वो हिदायत समझ में ना आई। हे अल्लाह, हिदायत के फैसले फरमा दे, रहमत के फैसले फरमा दे, बरकत के फैसले फरमा दे। अगर ये चाहें कि सुकून मिल जाए, सकीना मिल जाए, रहमत मिल जाए, बरकत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, अजमत मिल जाए, आफियत नसीब हो जाए, तो याद रखें हुक्मों पर जिंदगी को लाना होगा, सुन्नतों पर लाना होगा, शरीयत पर लाना होगा, अहकामात पर लाना होगा। मेरी वालिदा साहिबा फरमाती थी, बगैर टिकट के सफर कीजिए बेचैन हो जाओगे। पैसेंजर का टिकट लेकर एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ जाइए, बेचैन हो जाओगे। जर्नल टिकट लेकर रिजर्वेशन डब्बे में सवार होइए, आपका दिल बेचैन हो जाएगा।
हुकूमत के कानून तोड़कर, रेलवे के कानून तोड़कर अगर बेचैनी आ सकती है तो अल्लाह के कानून तोड़कर सुकून कहां से आ सकता है? मोहम्मद मुस्तफा के दीन को ठुकराकर सुकून कहां से आ सकता है? शरीयत को ठुकराकर सुकून कहां से आ सकता है? ये कलाम इलाही हमारे लिए नाजिल हुआ था, हमने इसे अपनी जिंदगियों से दूर कर दिया है। क्या ये बकरियों के लिए नाजिल हुआ? क्या भेड़ियों के लिए नाजिल हुआ? क्या चौपाओं के लिए नाजिल हुआ? क्या दरिंदों परिंदों चरिंदों के लिए नाजिल हुआ? ये कलाम इलाही तो मेरे और आपके लिए नाजिल हुआ था। हमने इससे क़त्ए ताल्लुक़ किया है, हमने इससे दूरी इख्तियार की है, हमने इससे दूरी इख्तियार की है। सुबह सवेरे बच्चा इंग्लिश मीडियम में पहुंच गया, जोहर में वापस आकर सीरियल देखा, असर में होमवर्क किया, मगरिब में मकतब चला गया। वाह रे 15वीं सदी के ईमान वाले, बचा कुचा अल्लाह के नाम, मरी भेड़ खाजा के नाम। अरे बचा कुचा तो लोग जानवर को डाल देते हैं, गाय बैल भैंस बकरी को डाल देते हैं, महल्ले की कुतिया को डाल देते हैं। 15वीं सदी का ईमान वाला बचा हुआ रहमान को देता है, बचा हुआ कुरान को देता है, जन्नत के दरबान को देता है, मस्जिद के इमाम को देता है। मेरे घर को आग लगी, घर के चिराग से लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा गया, पत्थर का कीड़ा पत्थर को खा गया, कपड़े का कीड़ा कपड़े को खा गया, मिट्टी का कीड़ा मिट्टी को खा गया। 15वीं सदी का उम्मती अहकामात को खा गया, शरीयत के हुक्मों को खा गया, सुन्नतों को खा गया। मुखालफत नहीं, बगावत पर उतर आए। टखने खोलने का हुक्म है, टखने ढांक के निकलते हैं। सर ढांकने का हुक्म है, सर ढांकने का हुक्म है, सर खोल कर निकलते हैं। खवातीन से हुक्म है कि तुम टखने ढांको, वो घुटने खोल कर खोली जाती हैं। ये मुखालफत नहीं, ये बगावत पर उतर आए हैं। बाकी को कोई बर्दाश्त नहीं करता, बाकी को कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये तो मेरे रब के हौसले, मेरे परवरदिगार के हौसले बहुत बुलंद हैं। जो आज हम जिंदा हैं, ये तो मेरे आपके नबी के आंसुओं की असर है, मेरे आपके नबी की दुआओं का असर है, मेरे आपके नबी की आहों का असर है। नहीं तो रब्बे कायनात की कसम, ये वजूद जमीन के ऊपर चलने के काबिल नहीं रहा, जमीन के नीचे की काबिल नहीं रहा। ये तो इस काबिल बन चुका है कि इसको फाड़ खाने वाले जानवरों को फेंक दिया जाए। नियत करें, इरादे करें, अज़ाइम करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी का रुख बदलेंगे। गैर शरई चेहरा है तो चेहरे को बदलेंगे, गैर शरई लिबास है तो लिबास को बदलेंगे, गैर शरई माहौल है तो माहौल को बदलेंगे, गैर शरई मजलिस है तो मजलिस को बदलेंगे, गैर शरई मुज़ाकरा है मुज़ाकरे को बदलेंगे। रब्बे कायनात ने अगर बेटी अता फरमाई है तो बेटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की सीरत के मुताबिक पालेंगे, उसकी परवरिश फरमाएंगे। मेरी आपसे बड़ी मुअद्दबाना दरखास्त है, अपनी बेटी साहिबा को पर्दे में रखने का एहतमाम करो, अपनी खवातीन को पर्दे में रखने का एहतमाम करो, अपनी अज़वाज को पर्दे में रखने का एहतमाम करो। पर्दे को रहमत समझो, पर्दे को इज्जत समझो, पर्दे को अजमत समझो। देखो गौर करो, तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र करो तो दिल से सदा आएगी, यकीनन पर्दा रहमत है, क्योंकि बैतुल्लाह भी पर्दे में है, कलाम इलाही भी पर्दे में है, नबी का रोजा भी पर्दे में है, इसमें आसब भी पर्दे में है, शबे कदर भी पर्दे में है, रोजे की जजा भी पर्दे में है, सात इजाबा भी पर्दे में है, अल्लाह की कुर्सी भी पर्दे में है, अल्लाह का अर्श भी पर्दे में है। मेरे आपके नबी ने अल्लाह का अर्श देखा, अल्लाह की कुर्सी देखी, अल्लाह की ज़ियारत फरमाई, अल्लाह ने चांद को जाहिर फरमाया, तारों को जाहिर फरमाया। अल्लाह अगर चाहते तो कुर्सी को जाहिर करते, अपने अर्श को जाहिर करते, इसमें आज़म को जाहिर करते, शबे कदर को जाहिर करते। मेरा रब 15वीं सदी के ईमान वालों को बताना चाहता है कि हर बड़ी रहमत पे पर्दा डाला गया, हर बड़ी रहमत पे ढांका गया, पर्दा डाला गया। बैतुल्लाह शरीफ की चादरें बहुत मुकर्रम हैं, लेकिन पर्दा नशीन खवातीन बैतुल्लाह शरीफ की चादरों से ज्यादा मुकर्रम है। उलमा ने लिखा है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक जमात आई, आकर कहती है बाबा दुआ कर दीजिए, दिल्ली में कहत साली पड़ी हुई है, आसमान ने बरसाना छोड़ा, जमीन ने उगाना छोड़ा, बाबा दुआ फरमाइए। बाबा अपने हुजरे में जाते हैं, वहां से एक मलमल का कपड़ा लेकर आते हैं, उसको आसमान की तरफ उठाते हैं और रोकर दुआ मांगते हैं। किताबों में लिखा है, अभी बाबा ने दुआ से फारिग नहीं हुए थे बाबा कि बादल आ गए,
बादल छा गए। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के कोचों में, दिल्ली की मंडियों में, दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली के खेत खलियानों में नदियां बह गई। लोगों ने पूछा बाबा ये क्या है, ये क्या है? बाबा ने जवाब दिया ये मेरी माँ का दुपट्टा है, ये मेरी माँ का दुपट्टा है। मैंने रब कायनात से दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तुझे इस दुपट्टे का वास्ता देता हूँ, ये उस माए महतरम का दुपट्टा है जिसने सारी जिंदगी किसी नामहरम का चेहरा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। एक करीमा का पर्दे को जिंदा फरमा, सुन्नत को जिंदा फरमा, शरीयत को जिंदा फरमा, हुक्मों को जिंदा फरमा, पूरे दीन पर आना आसान फरमा, पूरी शरीयत पर आना आसान फरमा। 15वीं सदी का बाप अपनी औलाद को सूद के सहारे पालता है, ब्याज के सहारे पालता है, रिश्वत के सहारे पालता है, झूठ के सहारे पालता है। इस उम्मत के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उलमा ने लिखा है एक खजूर खाई फिर उसको पानी डाल डाल के निकाला। कहने वाले ने कहा एक खजूर है, न जाने कितने रोज बात नसीब हुई है, आप इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कुछ और हो जाए। हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम अगर जान भी चली जाती तो मैं इस खजूर को पेट में न लेता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिन अस्सुहती व कुल्लु लहमिन नबत मिन अस्सुहती फन्नारु औला बिही। देखो आज 15वीं सदी का बाप अपनी औलाद को सूद पर पालता है, ब्याज पर पालता है, रिश्वत पर पालता है, झूठ पर पालता है, फिस्क फजूल पर पालता है। अल्लाह माफ फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। नापाक रोजी के कमाने से, नापाक रोजी के घर में लाने से, नापाक रोजी के खाने खिलाने से उम्मत के एक जवान की हिफाजत फरमाए। 15वीं सदी का ईमान वाला आका की शरीयत को जूते की नोक पर रखता है, सुन्नतों को जूते की नोक पर रखता है, सीने मकीन के मुतालबों को जूते की नोक पर रखता है। अल्लाह रहम फरमा दे, करम फरमा दे, हर छोटे बड़े गुनाह से, हर छोटे बड़े को बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। मकाम पर रहकर तकरीरों के सुनने से, तफसीरों के सुनने से, तालीमों के सुनने से, जलसे जुलूसों की शिरकत से बेशक जज्बात पैदा हो जाते हैं, बेशक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन माहौल में इस कदर छा गया है कि जिंदगी में पूरा दिन आना दुश्वार हो जाता है, जिंदगी में पूरे दिन आना दुश्वार हो जाता है। इसी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, इसी के लिए आहों में भेजा जाता है, इसी के लिए अल्लाह की मजालिस में भेजा जाता है, इसी के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में भेजा जाता है कि मकाम पर रहकर तमाम मसाइल हल नहीं होते हैं। अगर मकाम पर रहकर तमाम मसले हल होते तो मोहम्मद मुस्तफा मक्का छोड़कर न जाते। मेरे आपके नबी ने दीन की खातिर मक्का छोड़ा, हम अजान सुन के बिस्तर नहीं छोड़ते। मेरे आपके नबी ने दीन की खातिर मक्का छोड़ा, जिन गलियों में कुरान नाजिल हुआ आमना के चांद ने उन गलियों को छोड़ा, और अजान सुनकर हम ग्राहकों को नहीं छोड़ते, हम दुकान को नहीं छोड़ते, हम ये फरमाया अपने बिस्तरों को नहीं छोड़ते। गाड़ी चलती है डीजल की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से, मोबाइल चलता है बैटरी की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से, ट्रेन चलती है इंजन की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से, दिया जलता है तेल की ताकत से, मोमिन चलता है ईमान की ताकत से। जितना ईमान कवी होता है इतने अहकामात जिंदा होते हैं, जितना ईमान कवी होता है इतनी आमाल की बहारें आती हैं। उलमा ने लिखा है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत मुनव्वरा में एक शख्स आए और दो भाई आए और एक शख्स को लेकर आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की अदालत आलिया लगी हुई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया क्या बात है बताइए। तो उन दो भाइयों ने बताया हजरत इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कुतुब तवारीख में लिखा है, कुतुब मवाइज में लिखा है, कुतुब महासिन में लिखा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स से पूछा क्यों भाई आपने इनके वालिद मोहतरम को कत्ल किया है? कि जी हाँ हजरत ये गलती मुझसे सरजद हो गई, झूठ नहीं सीखा था, झूठ नहीं सीखा था, सूद नहीं सीखा था, जुल्म नहीं सीखा था, बगावत नहीं सीखी थी, मुखालफत नहीं सीखी थी। और आज की माँ बच्चे को झूठ सिखाती है, आज की माँ बच्चे को झूठ सिखाती है। मकान के दरवाजे पर आकर कोई दस्तक दे, अंदर से पूछा जाता है कौन? बाहर से आवाज आती है बेटा अब्बू हैं,
ماں کہتی ہے کہہ دے بیٹا ابو نہیں ہے، ابا کہتے ہیں کہہ دے ابو نہیں ہے۔ جھوٹ قرآن سے نہیں ملا، حدیث سے نہیں ملا، رحمان سے نہیں ملا، اللہ کے فرمان سے نہیں ملا۔ ارے جھوٹ تو دودھ پلانے والی سے ملا ہے، جھوٹ تو گھر میں دودھ لانے والے سے ملا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان معاملات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کیوں بھائی، کیوں میاں آپ نے ان کے والد کو قتل کیا ہے؟ کہ جی ہاں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قصاص 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 قصاص، دیکھو جان کا بدلہ جان ہے، کان کا بدلہ کان ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، یاد رکھو قصاص کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، میرے چند معصوم بچے ہیں، کمانے والا تنہا ہوں، آپ مجھ کو 3 دن کی مہلت دیجیے، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاتا ہوں، اس کے بعد آپ دیجیے قصاصاً قتل فرمائیے، جو چاہے وہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علماء نے لکھا ہے، مجمع میں پکار کر فرمایا ہے کوئی جو ان کی ضمانت کے لیے تیار ہو جائے، ہے کوئی جو اس شخص کی ضمانت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ 3-4 مرتبہ ارشاد فرمایا، آخر میں ایک آواز آئی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اس شخص کی ضمانت کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا کی خدمت میں جبرائیل امین نے آ کر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے اس صحابی سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے اس صحابی سے زمین والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی تعریفات کے قصیدے آسمان والوں میں گائے جاتے ہیں۔ وارے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علماء نے لکھا ہے ان کی ضمانت لی۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس بنیاد پر ضمانت لے رہے ہو جانتے ہو؟ اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک امیر المومنین جانتا ہوں جو حال اس کا ہو رہا ہے وہی میرا ہوگا۔ حضرت عمر نے ان کی ضمانت پر اس کو روانہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ضمانت مبارکہ پر اس شخص کو روانہ کیا۔ ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، تیسرا دن گزر جاتا ہے، غروب شمس قریب آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں کہ اگر وہ شخص آج واپس نہ آئے تو سیدنا ابو ذر غفاری چلے جائیں گے، قصاصاً قتل کر دیے جائیں گے۔ بالکل غروب شمس قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا ہے فرمایا الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ کہ عصر کی نماز ادا کیجیے۔ صحابہ نے، احباب مجلس نے عصر کی نماز ادا کی، پھر رونا شروع کیا، اللہ سے مانگا۔ غروب شمس سے چند لمحہ پہلے ایک شخص نمودار ہوا، جب اس کو قریب سے دیکھا گیا محسوس ہوا یہ تو وہی شخص ہے جس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تمام صحابہ سجدے میں چلے گئے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ یہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے جوان، وہ کون سی طاقت تھی جو تجھے واپس لے کر آئی ہے؟ اگر تو واپس نہ آتا تو تیری بچیوں کی پرورش آسان ہو جاتی۔ ارے دنیا کی آسانی کو نہیں دیکھا، قبر کو سوچتے تھے، حشر کو سوچتے تھے، پلسرات کو سوچتے تھے، خدا کے حساب و کتاب کو سوچتے تھے۔ 15ویں صدی کا ایمان والا نہ قبر کو سوچتا ہے، نہ حشر کو سوچتا ہے، نہ پلسرات کو سوچتا ہے، نہ میدان محشر کو سوچتا ہے، نہ عذاب قبر کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے، ساری صلاحیتیں کارے مٹی پر لگائی جا رہی۔ دکان بناؤ، مکان بناؤ، شو روم بناؤ، آفس بناؤ، ٹائلز لگاؤ، پتھر لگاؤ، پی او پی کراؤ، واش بیسن لگاؤ، اللہ اکبر۔ ارے ساری صلاحیتیں اس دنیا پر صرف ہو رہی ہیں جس کو عنقریب چھوڑ کر جانا ہے۔ قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ساعت کا جواب دینا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا روزانہ قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت الدودہ، انا بیت الفحشہ، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں بے تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اے اللہ
موت کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، شدت حساب سے، شدت عقاب سے، شدت عذاب سے پورے مجمع کی حفاظت فرما۔ دیکھو موت کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، موت تاش پتے کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے شیر کو مرتا ہوا دیکھے وہ بھی رو دیتا ہے، اس کا پیشاب پاخانہ بہانا جاتا ہے۔ جنگل کے راجا، جنگل کا بادشاہ شیر، وہ بھی موت کی تکلیف سے ہڑبڑا جاتا ہے، زمین سے کوسوں میل اوپر اٹھتا ہے۔ میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، سود والوں کا کیا ہوگا، پیاج والوں کا کیا ہوگا، ظلم والوں کا کیا ہوگا، رشوت والوں کا کیا ہوگا، سود والوں کا کیا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو بے حیا بے حجاب کالج بھیجنے والوں کا کیا ہوگا۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اس امت میں پورے دین کو داخل فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے جوان یہ بتا دے کون سی طاقت تجھے لے کر آئی ہے۔ اس جوان نے جواب دیا امیر المؤمنین واللہ ما علی ولکن علی من الذی یعلم السر واخفا۔ بے شک میں واپس نہ آتا تو میری چند روزہ زندگی بن سکتی تھی، لیکن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ساعت کا جواب دینا ہے، ایک ایک آن کا جواب دینا ہے، ایک ایک کام کا جواب دینا ہے۔ میدان محشر میں کون بچاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا ہے بہت روئے، تمام صحابہ روئے، احباب مجلس روئے۔ حضرت عمر نے ان بھائیوں سے فرمایا اتعفوانی عنہ، اتعفوانی عنہ، اتعفوانی عنہ، کیا تم اس کو معاف کر سکتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اس کی زندگی رحمت ہے، اس کا وجود رحمت ہے، اس کی جان رحمت ہے، اس کی آن رحمت ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اسے باعزت روانہ کر دیجئے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا، اب یہ تماشا کر کے دیکھ، ترک دین کر کے دیکھا، ترک دنیا کر کے دیکھ، ترک سنت کر کے دیکھا، ترک فیشن کر کے دیکھ، ترک داڑھی کر کے دیکھا، ترک مونچھ کر کے دیکھ، ترک نکاح کر کے دیکھا، ترک زنا کر کے دیکھ، ترک مسواک کر کے دیکھا، ترک سگریٹ کر کے دیکھ، ترک پردہ کر کے دیکھا، ترک پردہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ ماں باپ کی فکروں کے اثرات ان کی نسلوں پر پڑتے ہیں، امام و مؤذن کی فکروں کے اثرات مقتدیوں پر پڑتے ہیں۔ یہ فرمایا اساتذہ کی فکروں کے اثرات ان کے پڑھانے شاگردان رشیدان پر پڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایران کا بادشاہ نوشیروان عادل ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلتا ہے، شکار کا بڑا شوقین ہے، شکار کے لیے ایک بڑی جماعت کے ساتھ نکلتا ہے۔ بھگدڑی مچ گئی، بادشاہ سلامت مجمع سے الگ ہو گئے، ہانپتے کانپتے بھاگتے ایک جنگل میں پہنچے، ایک انار کے باغ میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے سلام کیا اور فرمایا ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس جوان نے کہا حضرت انار کے باغ میں آ کر پانی سے پیاس بجھاؤ گے؟ حضرت میں آپ کو انار کا رس پلاتا ہوں، انار کا جوس پلاتا ہوں۔ حضرت بیٹھ گئے، حضرت نے فرمایا تم مجھ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت میں آپ سے واقف نہیں ہوں، یہ میرا اخلاقی فریضہ تھا۔ حضرت بیٹھ گئے، وہ ایک انار توڑ کر دھو کر پیا صاف کر کے لاتا ہے، حضرت کی خدمت میں اس کا رس پیش کرتا ہے، حضرت کے سامنے رس نکالتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو پی کر فرمایا یہ کتنے اناروں کا رس ہے، جتنے انارے تم نے کاٹے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا حضرت ایک انار کاٹا تھا، ایک انار چھیلا تھا، اتنے کم وقت میں ہو گیا، بس اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ ایک انار کے اندر سے اتنا رس نکلا، ہماری مملکت میں ہمارے ملک میں اتنا بڑا انار کا ایسا باغ اور ہمیں معلوم نہیں۔ نوشیروان عادل کے دل میں خیال آیا جیسے تیسے ہو اس کو تو لینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا ایک اور لے کر آؤ۔ وہ جاتا ہے، توڑ کر لاتا ہے، چھیل کر پیش کرتا ہے، کھٹا ہے، بد ذائقہ ہے، بد مزہ ہے۔ کہاں سے لائے ہو؟ کہ اسی باغیچے سے لایا ہوں، اسی درخت سے لایا ہوں، اسی ٹہنی سے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ارے اتنا فرق جانتے ہو، بتا سکتے ہو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس جوان نے جواب دیا میرا گمان یہ ہے ہمارے ملک کے بادشاہ نے ظلم کی نیت کی ہے، ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ اور بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دل میں توبہ کی،
اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری اس غلط نیت کو معاف کر دے۔ فرمایا ایک اور لے کر آئیے۔ اب وہ ایک اور لے کر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ میٹھا، پہلے سے زیادہ خوش رنگ، خوش ذائقہ۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ اسی طرف سے لایا ہوں، اسی ٹہنی سے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتا سکتے ہو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس جوان نے جواب دیا میرا گمان یہ ہے ہمارے ملک کے بادشاہ نے سچی توبہ کی ہے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے سچی توبہ کو آسان فرمائے۔ کہنے والے بھی توبہ کریں، سننے والے بھی توبہ کریں، لکھنے والے بھی توبہ کریں، پڑھنے والے بھی توبہ کریں، آنے والے بھی توبہ کریں، بلانے والے بھی توبہ کریں، لانے والے بھی توبہ کریں۔ جس نبی کی سنت مسواک ہے اسی نبی کی تو سنت توبہ استغفار بھی ہے، جس نبی کی سنت یہ فرمایا نکاح ہے اسی نبی کی سنت توبہ استغفار بھی ہے۔ اے اللہ توبہ کی لذت عطا فرما، توبہ کی رغبت عطا فرما، توبہ کے شرائط کو سمجھنے کی، توبہ کے شرائط کو پڑھنے کی، توبہ کے شرائط کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ نیت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو کہ انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے، توبہ کا اہتمام فرمائیں گے۔ 2 رکعت روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، کسی کے بارے میں بدگمان مت ہوئیے، کسی کے بارے میں بد زبان مت ہوئیے۔ اور نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے، اور نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ علماء فرماتے ہیں ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت خواب میں الہام ربانی ہوتا ہے اور حکم ربی ہوتا ہے جاؤ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں قبیلے میں جاؤ، ہمارا ایک بندہ مرا ہے اس کو نلواؤ، کفناؤ۔ حضرت وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہاں تو ایک شرابی کا انتقال ہوا ہے، باقی کسی اللہ والے کا، کسی اللہ کے نیک مخصوص مندوب بندے کا یہاں انتقال نہیں ہوا۔ حضرت نے خوب تحقیقات کی، پھر اسی کو نلوایا، دفنایا، دفن کے بعد اس کے گھر تشریف لے گئے۔ معصوم بچے سے کہا اماں جان سے پوچھ کر آئیے ابا جان کا کوئی مخصوص عمل تھا تو بتائیے۔ ماں نے بتایا ایک زمانے سے اس کے نکاح میں آئی ہوئی تھی، برائیاں تو بہت کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، بہت سے گناہ کا عادی بنا ہوا تھا، لیکن رات کے آخر حصے میں اٹھ کر وضو کرتا تھا اور رب کائنات سے کہتا تھا اے دنیا آخرت کے مالک اس بے بس کو معاف کر دے جو نہ دنیا کا مالک نہ آخرت کا مالک۔ اے دنیا آخرت کے مالک اس بے بس کو معاف کر دے جو نہ دنیا کا مالک نہ آخرت کا مالک۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ وجہ ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا برود ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ وجہ ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا برور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ، کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ اور میں خاموش بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ، یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا تو قبولیت کے طریقے بتا مجھے، یا باندھ دے تو مجھ کو اپنی رضا کے ساتھ، یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا تو قبولیت کے طریقے بتا مجھے، یا باندھ دے تو مجھ کو اپنی رضا کے ساتھ۔ ایک شاعر نے اور کہا ہے کل رات نور کی نوری میں
جس وقت میں اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، کل رات نور کی نوری میں جس وقت میں اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والے ہوں وہ ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہے میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہے جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ ماہل توبہ ہو میں ماہل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے بچتا ہے۔ یہ سنتے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا بھی جسے آئے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا بھی جسے آئے، آقا خدا پرور آیا ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے، آقا خدا پرور آیا ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ رب مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، رب مل گئے تمام مسائل حل ہو گئے، رب مل گئے زندگی آسان، رب مل گئے موت آسان، رب مل گئے قبر کفن دفن آسان، رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واسعہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سبکتگین رحمت اللہ علیہ بہت سی عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا، بہت سی عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ایک عورت شکل و صورت میں کوئی خاص نہیں، کالی کلوٹی، لیکن بادشاہ سلامت اس کی طرف بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑے جھکاؤ رکھتا تھا۔ بادشاہ سلامت سے ایک مرتبہ دیگر دوسری عورتوں نے کہا کہ آپ اس سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں، عقل و شعور عقل میں، شکل و صورت میں، ناک و نقشے میں ہم سے کہیں زیادہ ڈل ہے، بد شکل ہے، آپ اس سے اتنی قربت اتنی محبت۔ بادشاہ کہتے ہیں اس کا جواب آئندہ دیا جائے گا، اب نہیں پھر آئندہ دیں گے، ٹھہر جائیے۔ بادشاہ سلامت نے جواب دیا۔ حضرت نے لکھا ہے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سبکتگین نے ایک مرتبہ شاہی محل کے صحن میں، اپنے محل کے صحن میں تمام ذخائر جمع کیے کرائے، یہ ڈھیر لگوا دیے، جو کچھ تھا سب کی ڈھیر ہی لگوا دی، اور ان تمام عورتوں کو بلا کر کہا جس شاہی محل کے صحن میں جس کا جو کچھ ہے، جس کا جتنا دل چاہے وہ لے لے، وہ لے لے۔ وہ تمام ملک و مال کی حادثہ لالچا کرنے والی گئی اور تمام کو اپنے قبضے میں لیا، اپنے قبضے میں لیا، اور یہ کھڑی رہی آنسو بہاتی رہی۔ سب نے ہنس کر کہا دیکھا یہ دیوانی ہے، یہ مستانی ہے، آج اس نے اپنے پاگل پنے کا کھلا ثبوت پیش کیا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ اس صاحبہ کو بلا کر پوچھا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھی، آپ کے کیا ہماری کیا ہوا اعلان سمجھ میں نہیں آتا؟ صاحبہ نے جواب دیا میں نے تو خوب سمجھا تھا، شاید انہوں نے نہیں سمجھا۔ بادشاہ سلامت دوبارہ ریپیٹ کیجئے، دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ سلامت نے کہا میں نے یہ کہا تھا شاہی محل کے صحن میں جو کچھ ہے، جس کا جتنا دل چاہے آ کر لے لو۔ یہ قریب آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے شاہی محل کے صحن میں تو آپ بھی ہیں، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دنیا دار بادشاہ کے بارے میں، ایک دنیا دار خاتون کا یہ خیال کہ آپ مل گئے تو سب مل گئے، لیکن 15ویں صدی کا ایمان والا اس سبجیکٹ میں بالکل فیل ہو گیا، وہ گارے مٹی کی محنت میں لگا ہوا ہے۔
گارے مٹی کی محنت کو چھوڑیے، ایمان کی محنت کو اپناؤ، قرآن کی محنت کو اپناؤ، سنتوں کی محنت کو اپناؤ، شریعت کی محنت کو اپناؤ، اپنی خواتین میں دین لانے کی کوشش کرو۔ مرد کا دین فرد کا دین، مرد کا دین فرد کا دین، عورت کا دین عالم کا دین، مرد کا دین فرد کا دین، عورت کا دین عالم کا دین۔ عورتوں میں دین آ جائے تو شادیوں میں دین کا آنا آسان، عورتوں میں دین آ جائے خدا کی قسم معصوم بچوں میں دین کا آنا آسان، دینی تربیت آسان، دینی تعلیم آسان، ہدایت نبوی کا روشن ہونا آسان، ہدایت نبوی کا زندگی میں آنا آسان، ہدایت نبوی کا یہ فرمایا تجارتوں میں آنا آسان، آقائے مدنی کے لباس کا ہمارے لباسوں میں آنا آسان کب ہوگا؟ جب خواتین میں دین آئے گا۔ آپ اپنی بیٹی صاحبہ کی سنتوں کو سامنے رکھ کے پرورش کیجئے، آپ کی بیٹی رخصت ہو کر جہاں جائے گی وہ گھر دارالقرآن بنے گا، دارالحدیث بنے گا، دارالفقہ بنے گا، دارالسنہ بنے گا، دارالمعرفہ بنے گا۔ مولانا منیر کالینہ والے دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ والے دامت برکاتہ العالیہ اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں، بمبئی میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، رخصت ہو کر آ گئی، 3 دن گزر گئے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ تیسری رات آئی، شوہر نے کہا بھاگیوان کھا لے، بھاگیوان کچھ تو کھا لے، میرے ہاتھ سے ایک نوالا کھا لے۔ یہ صاحبہ کہتی ہے میرے آقا سارے خدمتیں انجام دینے کو تیار ہوں، لیکن اس گھر کے نوالے کے بارے میں مت کہنا۔ شوہر کہتا ہے میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس صاحبہ نے جواب دیا آپ کی طرف سے پیغام نکاح آیا، میری ماں نے استخارہ کیا، استخارے میں خیر آئی، مجھے رخصت کر دیا، لیکن تحقیقات کرنے سے یہ پتا چلا آپ بمبئی کی بڑی عدالت کے وکیل ہیں، ایک بڑے وکیل ہیں، آپ رشوت بہت لیتے ہیں۔ میری ماں نے میرے ساتھ بیگ میں ایک چنوں کی تھیلی رکھی ہے، میری ماں نے رخصتی کے وقت میرے ساتھ بیگ میں ایک چنوں کی تھیلی ساتھ کی ہے۔ میری ماں نے فرمایا بیٹا جب تک تیرا شوہر توبہ نہ کرے چنے کھا کر زندگی گزارنا، اگر تیرے پیٹ میں رشوت کے نیوالے پہنچ گئے تو ناچنے والے پیدا ہوں گے، گانے والے پیدا ہوں گے، بدیوں والے پیدا ہوں گے، شرارت والے پیدا ہوں گے، ہیئر اسٹائل کو یہودی عیسائی کے مشابہ بنانے والے پیدا ہوں گے۔ 15ویں صدی کے ایمان والے، تیری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، تیرا اپنا کوئی شوق نہیں ہے، تیرا اپنا کوئی ذوق نہیں ہے، تیری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہودیوں کا تھوکا چاٹتا ہے، عیسائیوں کا تھوکا چاٹتا ہے، نصرانیوں کا تھوکا چاٹتا ہے، دشمنان اسلام کا تھوکا چاٹتا ہے۔ سر کے بالے میں، سر کے معاملے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنہ کے چاند نے ہدایت دی ہے، مسجد نبوی سے پیغام آیا نہانی اللہ عز و جل عن القزع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے نبی قز سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا قضا سے بچتے رہو۔ قضا کیا ہے؟ پوچھو علماء سے، صلحاء سے، خطباء سے، ائمہ سے۔ کیا پوچھیں گے؟ ہم تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے دوری اختیار کر رکھی ہے، ہم نے ان سے دوستی ختم کی ہوئی ہے، ان کو تو گالیاں سناتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ نہ قرآن کے بن سکے، نہ قرآن والوں کے بن سکے، نہ سنتی بن سکے، نہ سنت والوں کے بن سکے، نہ یہ فرمایا نہ اللہ والے بن سکے، نہ اللہ والوں کے بن سکے۔ ہر جگہ اہل علم کو برا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے شہر سہارنپور میں ایک جوان نے حضرت مولانا سید اسد ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کو بہت برا بالا، بہت نازیبا الفاظ، بہت بد کلامی، بہت نہ جانے کیا کیا الفاظ کہے۔ میں نے کہا اگر تو اپنے عقائد میں اتنا پکا سچا ہے تو یاد رکھ، لکھ کر مر جا، لکھ کر مرنا۔ میرا جنازہ کوئی عالم دین نہ پڑھائے، میرا جنازہ کوئی امام مؤذن نہ پڑھائے، میرا جنازہ کوئی اللہ والا نہ پڑھائے۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ خیر نہ جانے بات کہاں پہنچ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مولانا منیر صاحب کالینہ والے دامت عالیہ اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت وہ بمبئی میں شادی ہوتی ہے، وہ شوہر اپنی صاحبہ سے کہتا ہے، اپنی شریک حیات سے کہتا ہے کھا لے، وہ کہتی ہے کہ حضرت جو چاہے کہیں حکم دیجئے لیکن کھانے کے بارے میں مت کہیے۔ میری والدہ محترمہ نے رخصتی کے وقت چنوں کی یہ تھیلی ساتھ کی ہے، بیٹا جب تک شوہر سچی توبہ نہ کرے تو چنے کھا کر بسر کرنا، گھر کا نوالا مت کھانا۔ حضرت نے لکھا ہے اس شوہر نے اس رات 2 رکعت نماز پڑھ کے سچی توبہ کی، کہا اے اللہ
جو ہوا اسے معاف کر دے، معافی کا فیصلہ کر دے، ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ زندگی میں کوئی نوالا حرام نہ کھاؤں گا، نہ کھلاؤں گا، ایک حرام پائی نہ کماؤں گا، نہ گھر میں لے کر آؤں گا۔ اے اللہ، کوئی قرآن کی آیت دل میں داخل ہو جائے، کوئی واقعہ دل میں داخل ہو جائے، حدیث مبارکہ دل میں داخل ہو جائے، آقا کی ہدایت نبوی دل میں آ جائے، دل میں بات پہنچے گی تو یاد رکھیں زندگی کا بننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک قلوب پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے میں جو خطا نسیان ہوئی اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ زندگی میں کسی اللہ والے سے جوڑ ضرور قائم کر لینا، کسی خانقاہ سے ربط قائم کر لینا، دعوت و تبلیغ سے ربط کر لینا، اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر، اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر، مشورے کے تابع بن کر جو دعوت کی مبارک محنت کو اپنائے گا اس کا وجود زمین پر ہوگا، اس کی محبت آسمان پر ہوگی۔ میری والدہ کے سگے نانا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے، ایک مرتبہ عید کے دن بہت رو رہے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے، بیواؤں سے زیادہ رو رہا ہے، تجھے ہوا کیا ہے، آج اتنا کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ 29 روزوں پر عید کا چاند نظر آ گیا، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی، میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور بخشش ہو جاتی۔ پہلے تو ماں بچے کے آنسو صاف کر رہی تھی، پھر بچے نے ماں کے آنسو صاف کرنے شروع کیے۔ اے اللہ کوئی واقعہ دل میں داخل کر دے، قرآن کی کوئی آیت دل میں داخل کر دے، محمد مصطفیٰ کی کوئی بات، محمد مصطفیٰ کی کوئی ہدایت، محمد مصطفیٰ کی کوئی حدیث پاک خدا کرے ہمارے دل میں داخل ہو جائے، آپ بھائیوں کے دل میں داخل ہو جائے، امت کے جوانوں کے قلوب میں داخل ہو جائے۔ 80% جوان جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، 80% جوان جہنم کی ڈھانگ پر کھڑے ہیں، آنکھ بند ہوئے تو جہنم میں چلے جائے، ناپاک تصویروں میں آ گئے، ناپاک معاملات میں آ گئے، ناپاک مجلسوں میں آ گئے۔ فرعون بھی وہ نہ دیکھ سکا جو آج کا جوان دیکھ رہا ہے، حامان بھی وہ نہ دیکھ سکا جو آج کا جوان دیکھ رہا ہے، شداد قارون وہ نہ دیکھ سکے جو آج کا جوان تصویریں دیکھ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت والی محنت عطا فرمائے، ہدایت والے مذاکرے عطا فرمائے، ہدایت والی مجلسیں عطا فرمائے، ہدایت والے کھان پان عطا فرمائے، ہدایت والی تعلیمات عطا فرمائے، ہدایت والی دوستی عطا فرمائے، ہدایت والا پڑوس عطا فرمائے، ہدایت والا دوست عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے ضرور لگا لینا، زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے ضرور لگا دینا۔ شوہر بیوی کا نہ چاہتے ہوئے پیٹ چاک کرا دیتا ہے، بچہ آپریشن کے بعد ہوا، بڑا آپریشن کرنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیجئے، نہ چاہتے ہوئے آپریشن کرا سکتے ہو، نہ چاہتے ہوئے کاروبار چھوڑ سکتے ہو، نہ چاہتے ہوئے شہر چھوڑ سکتے ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے اللہ کے حبیب کے نہیں بن سکتے، نہ چاہتے ہوئے مسنون نہیں بن سکتے، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی معرفت نہیں لے سکتے۔ سب کچھ دے کر بھی مل جائے تو لے لو، سودا سستا ہے، میرے نبی کی قیمت کوئی کیا جانے، میرے نبی کا کوئی مقام کیا جانے۔ سب کچھ دے کر بھی نبی کی سنت ملے تو لے لو، سب کچھ دے کر بھی نبی کا دین ملے تو لے لو، اللہ کی قسم نبی کے مقام کو ہم کیا جانے۔ آنکھ کی روشنی آنکھ کے اتنے قریب نہیں جتنا محمد مصطفیٰ خدا کے قریب ہے، زبان کی گویائی زبان کے اتنے قریب نہیں جتنا محمد مصطفیٰ خدا کے قریب ہے، دماغ کا میسی دماغ کے اتنے قریب نہیں جتنا محمد مصطفیٰ خدا کے قریب ہے۔ ہم نے اس قریبی رحمت للعالمین کو ٹھکرایا، ہمارے بچوں نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ بیوی کو شکایت ہے شوہر میری نہیں سنتا، اماں کو شکایت ہے بچہ میری نہیں سنتا، مالک کو شکایت ہے ملازم میری نہیں سنتا، ماما کو شکایت ہے بھانجا میری نہیں سنتا، چاچا کو شکایت ہے بھتیجا میری نہیں سنتا، دادا کو شکایت ہے پوتا میری نہیں سنتا، نانا کو شکایت ہے نواسا میری نہیں سنتا، حاکم کو شکایت ہے رعایا میری نہیں سنتی۔ اللہ کی قسم یہ صلہ ہے محمد مصطفیٰ کو چھوڑنے کا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑنے کا، آپ کی ہدایات کو چھوڑنے کا، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے کا، آپ کی شریعت کو چھوڑنے کا، آپ کے اخلاق کو چھوڑنے کا، آپ کے بتائے ہوئے لباس کو چھوڑنے کا۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندگی میں لائیں گے، ان کی برکت سے زندگی میں بڑی سنتیں آئیں گی۔ گھبرائیے مت، بیٹھ کر پانی پیجئے، 3 سانس میں پانی پیجئے، بسم اللہ پڑھ کے
کے پانی پیجئے، سر ڈھانک کے پانی پیجئے، دیکھ کر پانی پیجئے۔ اگر آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اور وہ ڈبے کے اندر ہے تو پانی گلاس میں نکال کر پیجئے۔ نبی کی سنت ہے دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، پینے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا۔ تم چھوٹی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ بڑی سنتوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندگی میں لاؤ، اللہ پاک جنازے میں برکت پیدا فرمائے گا۔ دنیاوی محنت کا رزلٹ موت پہ ختم ہوتا ہے، سنتوں کی محنت کا رزلٹ موت پہ شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی محنت کا رزلٹ موت پہ چھینا جاتا ہے، ایمان و یقین کی محنت کا رزلٹ موت پہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ زندگی میں مجلس مبارکہ میں 50 افراد سے زیادہ نہیں آتے تھے، جنازے میں 2 لاکھ کہاں سے آ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیل ہے کیا لوہ قلم بھی تیرے ہیں، نبی کے نام پہ بک جا، نبی کے نام پہ بک جا۔ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ ایک قریشی جوان کا بیان ہے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا جا شیخ الحدیث صاحب کا وصال ہوا ہے، حضرت کے جنازے میں چلا جا۔ بچہ چلا جاتا ہے، جوان لڑکا ہے، حسین و جمیل لڑکا ہے، ماں فون کر کے پوچھتی ہے کہ حضرت کو کاندھا دیا کہ نہیں دیا، جنازے میں کاندھا ملا کہ نہیں ملا؟ جوان کہتا ہے نہیں اماں، بس سے باہر ہے، بس سے باہر ہے، 1500 آدمی نہیں ہے، حد نگاہ تک مجمع ہی مجمع ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے اپنی بہنوں سے آ کر کتنی مرتبہ بتایا کہ میں پہلا شو دیکھ کر آیا ہوں، مجمع میں گھس کے ٹکٹ لے کر آیا ہوں، اگر اللہ والے کو کاندھا دینے کے لیے تیری جان بھی چلی گئی تو سودا سستا ہے کر لے۔ ماں نے بچے کو ابھارا، اس خدا کی قسم لڑکے کا بیان ہے میں حضرت کے جنازے میں گھستا چلا گیا، میں نے حضرت کو کاندھا دیا، میری حالت وہ ہو گئی کہ 2 دن تک مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیا کالا ہے کیا گورا ہے۔ 2 دن بعد مجھے کچھ آرام ہوا، میری آنکھ لگی، میرے خواب و خیالات درست ہوئے تو خواب میں شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ فرمایا تو نے بہت ہمت سے کام لیا ہے، تو نے بڑی ہمت سے۔ اللہ ہمارے جنازے میں بھی برکت پیدا فرما دے، اعمال میں برکت پیدا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت کی مجلس میں زبان سے کوئی جملہ جانے انجانے میں ایسا نکلا ہو جس سے کسی بھائی یا بہن کو تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو سے راضی ہوتا ہے، معافی کا پیغام امت تک پہنچانے والوں سے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ کوئی آخر بات کہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں، میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، میں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ بند ماں کے بند پیٹ میں بنتا ضرور ہے، ماں بناتی نہیں ہے، مرغی کے پیٹ میں بنتا ضرور ہے، مرغی بناتی نہیں ہے، بکری میں بنتا ضرور ہے، بکری بناتی نہیں ہے، تالاب میں بنتا ضرور ہے، تالاب بناتا نہیں ہے، ہرن کے پیٹ میں مچھ بنتا ضرور ہے، ہرن بناتا نہیں ہے، امبرا مچھلی کے منہ میں امبر بنتا ضرور ہے، مچھلی بناتی نہیں ہے، بنانے والی طاقت میرے اللہ کی ہے، بچانے والی طاقت میرے اللہ کی ہے۔ اگر ماں بناتی تو کوئی کالا کلوٹا نہ بناتی، کوئی لنگڑا نہ بناتی، کوئی اندھا نہ بناتی۔ ابھی سہارنپور میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کے بھائی اس کے والد نے آ کر حضرت سے دعا کرائی کہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کے دل میں سوراخ، دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کے دل میں سوراخ، تیسری بیٹی پیدا ہوئی اس کے دل میں سوراخ،
ماں اگر بنانے والی ہوتی تو ناقص بچہ بناتی، سوراخ والے بچے جنتی۔ اللہ کی قسم، سمجھ سے کام لے، عقل سے کام لے، اور عقل اور شعور کو سامنے رکھ کر چلے کہ ماں کے پیٹ میں بنتا ضرور ہے، ماں بناتی نہیں ہے۔ مرغی کے پیٹ میں انڈا بنتا ضرور ہے، مرغی بناتی نہیں ہے۔ بنانے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کو بچایا ہے، کنویں میں یوسف کو بچایا ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا ہے، آگ میں ابراہیم کو بچایا ہے، چوری کے نیچے اسماعیل کو بچایا ہے، کفار مکہ کے بیچ میں محمد مصطفیٰ کو بچایا ہے، کفن کی چادروں میں بھی آج وہی بچا رہا ہے۔ ہماری کیا طاقت، رب کی کیا طاقت، حکومت کی کیا طاقت، بادشاہ کی کیا طاقت، اللہ کی طاقت بچا رہی ہے۔ نہیں تو ساری دنیا کی باطل طاقتیں چاہتی ہیں اس جی روزہ اثر سے اس کو باہر نکال دیا جائے۔ اللہ جسے بچائے وہی بچتا ہے، اللہ جسے چلائے وہی چلتا ہے، اللہ جسے سمجھائے